اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام پی ٹی آئی ورکروں بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے، عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے، عمران خان صاحب کے ٹائپروں کو سلام پیش کرتا ہوں، خاص طور پر ان کو جنہوں نے اس جبر کے دور میں ظلم سہے ہیں اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، یعنی پی ٹی آئی کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آج جن حالات سے گزر رہا ہے، جو مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہو چکی ہیں اور یا ہونے والی ہیں مزید، ان کا حل کیا ہے؟ آیا پاکستان میں جمہوریت کبھی مضبوط بھی ہوگی؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم آپس کی دشمنی کو بھول جائیں اور پاکستان کی خدمت کریں، اور جو ہم نے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اور جو پی ٹی آئی کے ورکر پر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، کیا اس طرح سیاست بہتر ہو جائے گی؟ سیاست میں نفرت کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کا کیا حل ہے؟ میں اپنا فرض سمجھ کر یہ جہاد کر رہا ہوں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو میری ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا میری نظر میں تو حل ایک ہی ہے کہ پاکستان میں مثبت سوچ کے ساتھ سیاست کی جائے، سیاست کے میدان میں ہر سیاسی جماعت کو موقع ملے، وہ عوام کو ڈیلیور کرے، عوام کو ریلیف دے، عوام میں اپنی جگہ پیدا کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ یہاں پہ مثبت سوچ کے ساتھ سیاست کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے میں ہماری نام نہاد جمہوریت ننگی ہو چکی ہے۔ اس جمہوریت نے تو ایوب خان کے ظلم کو، ضیاء الحق کے ظلم کو، پرویز مشرف کے سب سے آگے نکل چکی ہے۔ وہ تو ان سے بہتر تھے، کم از کم ان جرنیلوں نے تو نفرت کو نہیں پیدا کی تھی عوام میں۔ عام مڈل کلاس جو عوام تھی اس پہ ظلم کے پہاڑ تو نہیں کرائے تھے۔ آج جو پی ٹی آئی کا ورکر پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معصوم ہے، وہ تو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا مڈل کلاس جو ورکر ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے مڈل کلاس ورکر جب کوئی جماعت حکومت سے جاتی ہے تو وہ مڈل کلاس ورکر کو استعمال کرتی ہے قربانی کے لیے، اور جب وہ حکومت میں آتی ہے تو مڈل کلاس ورکر اس سے یاد ہی نہیں ہوتا؟ کیا وجہ؟ اور کیوں اتنی آسانی سے مڈل کلاس ورکر استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ اپنی قیادت سے وفادار ہے، قیادت ورکروں سے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ آخر یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے جمہوریت کمزور ہے۔ پاکستان میں جمہوریت اس وجہ سے کمزور ہے کہ وہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ ورکر جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اپنی جماعت کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، لیکن قیادت جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، وہ غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں کیوں نہیں ایک مثبت سیاست کا آغاز ہوتا ہے؟ کیوں ظلم کی سیاست کو ہوا دی جاتی ہے؟ کیوں پاکستان میں ورکروں پہ ظلم کیا جاتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ مڈل کلاس ورکر کو قربانی کا بکرا تو بنایا جاتا ہے، اسے لیڈرشپ نہیں دی جاتی، اور ہمارے لیڈر جو آج ایک دوسرے کی بینڈ بجا رہے ہیں وہ حقیقت میں پاکستان کی بینڈ بجا رہے ہیں۔ آج جو سیاست ہو رہی ہے، جو ظلم کی سیاست ہو رہی ہے، اس پہ تمام دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، اسپیشل جو ہمارے دشمن ہیں، انڈیا والے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کسی نے یہ اس بات پہ غور کیا؟ ہم اپنے دشمن کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں مزید بدنام کرے۔ کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ مثبت سوچ اپنا نہیں سکتی؟ کیوں غریبوں پر ظلم کرتی ہے؟ کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی احتجاجی سیاست کی صورت میں، کیوں وہ غریب ورکر پر، مڈل کلاس عوام پر ظلم کرتی ہے؟ اور جب الیکشن کا موسم آتا ہے تو ان کے مسیحا بن جاتے ہیں۔
ड्रामे शुरू कर देते हैं। क्यों ये हमारी मिडिल क्लास अवाम इतनी भोली है, तो क्यों नहीं उसको समझती? तो ये जो लीडर है हमारे, ये हकीकत में इनका किरदार क्या है? आज पाकिस्तान माशी तौर पर जीरो पे है और हम IMF के गुलाम बन चुके हैं, आलमी कुव्वतों के हम गुलाम बन चुके हैं। या ये किसी को पता है? आज हमारी अदालती सिस्टम IMF के अंडर है। आज हमारी माशी खजाना कुव्वतें, हमारी माशी जो कुव्वतें हैं मुल्क की, जो माशी तौर पर फैसले करती हैं, जो खजाना है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, गरीबों को क्या रिलीफ देना, IMF वालों का गुलाम बन चुका है। आज इस मुल्क की हकीकी हुक्मरान जो कुव्वत है वो IMF है, जो किसी ज़माने ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, जिसने आस्ता आस्ता पूरे खित्ते पे कब्जा कर लिया था। आज वो IMF की सूरत में हम पे मुसल्लत है। आज हमारी हुकूमत इतनी बेबस हो चुकी है, वो उनकी मंजूरी के बगैर अवाम को टके का रिलीफ नहीं दे सकती। लानत है ऐसे हुकूमत पर। आज हम कर्जा लेकर खुशियां मनाते हैं कि हमें कर्जा मिल गया। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? क्या इस मुल्क को कर्जे पे चलाने के लिए ये क़यादत बनी थी? अवाम को एक मुस्बत सियासत देते ही है, अवाम को ये बताते हैं कि हमने इस मुल्क को कैसे ठीक करना है। कोरिया, वियतनाम, चाइना, तुर्की, उन्होंने अपना मुल्क नहीं बदला। हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन इंडिया बैठा है, उसने नहीं 1 अरब 30 करोड़ की आबादी तो रिलीफ दे रहा है वो। तो आज हमारी हुकूमत क्यों नहीं रिलीफ की तरफ आती, मुस्बत सियासत की तरफ आती, बजाय वो इस मुल्क में लोगों को मुस्बत सियासत, मुस्बत बनाए, लोगों को उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम रखे। जुल्म करती है, अवाम की कोई परवाह नहीं है। आज IMF जो है वो हम पर मुसल्लत हो चुका है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो हकीकत है वो IMF के अंडर जा चुका है। आज वो हमें कर्जा ना दे तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में कितने वसाइल पैदा किए, 4 मौसम दिए, हर तरह का फल दिया, हर तरह के खजाने हैं, गैस है, आयल है, हर चीज़ है इस मुल्क में। सोना निकल रहा है, कीमती पत्थर है। क्यों नहीं हमने इस मुल्क को, इसकी वजह एक ही है, इस मुल्क को हमने तरक्की क्यों नहीं दे सके? क्योंकि हमारी लीडरशिप जो आपस में लड़ती रही है, वो इस मुल्क के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ती रही है। कुर्सी हासिल करने के लिए उन्हें किसी हद तक जाना पड़े, ये लीडरशिप चली जाती है। ये अवाम की क्या मुखलस होगी? जो सिर्फ कुर्सी के हसूल के लिए लड़ते हैं वो अवाम के लिए मुखलस नहीं होते। ये तो हकूक़ुल इबाद बनाते सियासत को, सियासत को अवाम के लिए रिलीफ का सबब बनाते हैं। नहीं बनाया इन्होंने जुल्म का पहाड़ इस मुल्क पे ढाया है और सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया। आज वर्कर को, मिडिल क्लास तमाम जमातों के वर्कर को ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारे लीडरशिप है, ये हाई क्लास सरमायादार जो छाए हुए हैं पार्लियामेंट में, ये इस मुल्क का 10% है बस। बाकी जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये 10% मुतहद है अपने मफाद के लिए, और हम लोग अपने मफाद के लिए मुतहद नहीं है। कोई नून लीग में है, कोई पीपल पार्टी में है, कोई PTI। हम अपने लीडरों की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आज भी पाकिस्तान में सियासत अवाम की भलाई के लिए होती, एक मुस्बत सियासत का आगाज़ होता, अवाम से मोहब्बत की जाती, अवाम के दिल में घर की जाती। जो हुकूमत आती वो अगर 1 करोड़ वोटों से आती तो वो 1 करोड़ वोट मजीद बनाती, अपनी नेक नामी पैदा करती। लेकिन नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अफसोस है ये, इस मुल्क में मुस्बत सियासत नहीं हो रही, और हम जिस दरख्त पे बैठे हुए हैं इसको हमारे सियासी लीडर हजरात जो हैं, हमारे अदारे भी बदकिस्मती से
کچھ اس کو کاٹ رہے ہیں. ہماری شناخت پاکستان کے نام سے ہے. اگر پاکستان کی شناخت اچھی ہوگی تو لازمی بات ہے دنیا میں ہماری عزت ہوگی. اگر آج ہماری سیاسی قیادت پاکستان کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے تو کون روکے گا اسے؟ پاکستان تو بہت پہلے ٹوٹ چکا ہوتا اگر کچھ ادارے اپنی ذمہ داری نہ سنبھالتے. آج پاکستان کا ہر لیڈر ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑا ہوا ہے. 2 نمبری عام ہو چکی ہے. پاکستان 2 نمبری میں سب سے اوپر ہے. عمرے کرنے میں سب سے اوپر ہے. حج کی درخواستیں دینے میں سب سے اوپر ہے. ایمانداری میں نہیں ہے. جو ادارے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. اداروں میں کرپشن ہے. سیاسی حکومتوں میں کرپشن ہے. عوام کی ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک سڑک بنتی ہے وہ مہینے بعد ٹوٹ جاتی ہے. اتنا ناقص مٹیریل اس میں استعمال ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جب تک مثبت سیاست نہیں چلے گی, ہم اپنے سیاسی اختلافات کو ایک میز پہ بیٹھ کے حل نہیں کریں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. اس ملک کو اگر چلانا ہے تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں, ایک میز پہ سارے بیٹھے, جو بھی پاکستان کے بڑے ہیں وہ ایک میز پہ بیٹھ جائیں. اگر ان میں خوف خدا ہے, ایک میز پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈے, مثبت سیاست کا آغاز کرے. اگر وہ چیف جسٹس ہیں تو وہ اپنے ادارے کو ٹھیک کرے, عوام کو انصاف ملے. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا, اس ملک کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہے. یہاں 30 سال 40 سال ایسے ہی مقدمے لڑتے رہتے ہیں اور وکیل جو حضرات ہیں وہ اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں. کیوں نہیں انصاف ملتا؟ کیوں نہیں ایک اصلاحات؟ باقی تو سارے بل حکومت منظور کر لیتی ہے, یہ کیوں نہیں کرتی تھے؟ ایک کیس جو ہے وہ 1 سال میں ختم ہونا چاہیے, اور جو جج 1 سال میں فیصلہ نہیں دے گا اس کو جج رہنے کا حق نہیں ہے. کیوں کیس 40 سال تک جاتے ہیں؟ ہر ادارہ اپنے ادارے میں اصلاحات کرے, پارلیمنٹ اپنی پارلیمنٹ میں اصلاحات کرے, کوئی دوسرے کے ادارے میں دخل اندازی نہ کرے, تبھی یہ ملک چلے گا. عمرے کرنے سے اور حجیں کرنے سے یہ نہیں بدلے گا. اندر سے ضمیر اپنا بدلنا پڑے گا. جب تک ہم اپنا ضمیر نہیں بدلیں گے ہم صحیح فیصلہ نہیں کریں گے. اور اس ملک میں جب ہم ظلم ڈھائیں گے اپنے مخالف پر تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اللہ اس ملک پہ رحمتیں نہیں کرے گا. سب کو اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ مثبت سیاست جو ہے وہ اس ملک کے لیے اب جتنی ضروری ہے پہلے نہیں تھی. آپ نے ظلم کر کے بھی دیکھ لیا, آپ نے کرپشن کر کے بھی دیکھ لیا, آپ نے محلات تو بنا لیا آپ نے, لیکن عوام کی بددعائیں تو نہیں آپ نے. کیوں نہیں یورپ کی جمہوریت یہاں متعارف ہوتی؟ جمہوریت کہاں سے نہیں؟ یورپ سے نہیں, تو کیوں نہیں لیتی؟ اپنے مخالفین کو کیوں نہیں برداشت کیا جاتا؟ اگر ٹرمپ حلف اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے مخالف جو سابقہ صدر رہ چکے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے اکٹھے ہیں. ہمارے سیاسی نظریات تو مختلف ہیں لیکن ملک کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اپنی ضد کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کو نکالیں, نکال کے ایک میز پہ بیٹھے. کیوں نہیں ملک کی بہتری کے لیے تمام بڑے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں جس پہ ہم پناہ لیے ہوئے ہیں. پاکستان ہمارا گھر ہے, اس کو کیوں آپ سب برباد کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے ہم سب, تو ہم کیوں, اللہ ہمیں معاف کرے گا. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا ہے, ظلم ڈھائے ہیں, تو اللہ ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ آج پاکستان 2 نمبری میں سب سے آگے ہے. اب تو ماشاءاللہ حکومت بھی 2 نمبر ہے. فارم 47 کیا ہے؟
اور اس ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ انصاف نہیں دے سکتی کسی کو. غریب کو کیا دینا ہے؟ ایک لیڈر کو انصاف نہیں دے سکتی. سوچنے کی بات ہے، اپنے ضمیر کو ٹٹولنے کی بات ہے. تو کتنی دیر ہے یہ جو منفی سیاست ہے اس ملک میں چلتی رہے گی؟ اس کو فوراً آغاز ہونا چاہیے مثبت سیاسی سوچ کا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، سیاسی مخالف کو برداشت کرنے کا ہونا چاہیے. کیا عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی وہ آپ بھی کریں گے؟ موجودہ حکومت بھی کرے گی. اب جب عمران خان صاحب آئیں گے وہ پھر وہی کریں گے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. سیاسی اختلافات ہونے چاہیے لیکن اس کو ذاتی دشمن میں نہ بدلے، ذاتی اختلافات میں نہ بدلے. سیاست تو سیاست ہی رہنے دے. پہلے یہ کہا جاتا ہے ہمارا سیاسی اختلاف ایسا ذاتی نہیں ہے، یہ اکثر یہ فکرہ سننے میں ملتا تھا. لیکن اب تو 2 سال سے وہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ ذاتی اختلافات کی جگہ لے چکے ہیں. اب ہر طرف ظلم ہو رہا ہے. اس لیے میری تمام بڑوں سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے سوچیں، ایک میز پہ بیٹھیں، ذاتی ضد اور انا نہ بنائیں. یہ ملک برباد ہو چکا ہے، اس کو اٹھائیں. عوام آپ سے بدل ہو چکی ہے. آج پاکستان کا بچہ بدل ہو چکا ہے. اس ملک سے نفرت ہو رہی ہے لوگوں کو، اس ملک سے. اس کا سبب آپ لوگ بن رہے ہیں. آج جس کا بس چلتا ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ محبت کم ہوتی جا رہی ہے، جو میرے لیے دکھ کا سبب ہے. تو پاکستان کو امن کا گھر بنائیں، امن پیدا کریں، معاشی ترقی پیدا کریں. امن سے ہی ہر چیز ہوگی. انتشار جو ہوتا ہے وہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے. تو میں اپنے پی ٹی آئی بھائیوں کو یہ اپیل کرتا ہوں تو جو منفی سیاست کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوبر یا جو بھی، ان کا بائیکاٹ کریں، مثبت سیاست کی طرف آئیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مثبت سیاست کا آغاز کریں. میرے پاس بہت ہے لیکن موجودہ قیادت جو ہے اس کے ڈرامے بازی ختم ہو پی ٹی آئی کی، تو پھر یہ مثبت سیاست کا آغاز کیا جائے. تمام پی ٹی آئی جو ورکر ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی جماعت کے لیے متحد ہو جائیں اور ایک نقطے پہ قائم ہوں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے سیاسی جو ہمارے ہیں نظریات اس کے تحت ہم نے کام کرنا ہے. اور سیاسی اختلافات کو ہم ذاتی اختلافات نہیں بنائیں گے. میں تو یہ پہل کر رہا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں. سیاست میں وہ محبت کی ضرورت ہے، نفرت کی نہیں. جو پیچھے ہو چکا ہے اب ہم بار بار اس کو یاد کریں یا اس کو دہرائیں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس ملک کو محفوظ رکھے اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں. آمین.